ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق خلاقنا العظيم. محترم المقام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم. ہمارے ہاں علماء اہل سنت مرحوموں موجود کی اصلاحی تقریریں، نعتیہ کلام اور تلاوت قرآن پاک موجود ہیں. ہمارا پتہ یہ ہے قادریہ اسلامک لائبریری، چک نمبر 440، TDA، ڈاکخانہ رفیق آباد، تحصیل چبارہ، ضلع لیا. قرآن پاک کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 تلاوت کی ہے. حسب ارشاد آج کے پروگرام کا عنوان ہے حقوق والدین. کلام الہی اور احادیث مصدقہ سے والدین کے حقوق کے متعلق کچھ مسائل پیش کروں گا. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی حق گوئی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس محبت سے بے پناہ مصروفیت کے دنوں میں کاروبار کو چھوڑ کر رضائے الہی کے لیے آپ اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں، اللہ جل شانہ آپ کی تشریف آوری کو منظور و مقبول فرمائے اور نجات کا ذریعہ بنائے. اپنے اس ضمنی موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں اس نقطے کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس پوری کائنات میں یعنی کرۂ ارض پر سب سے سچا دین مذہب اسلام ہے. کہہ دو سبحان اللہ. دنیا کے تمام مذاہب میں اسلام سچا دین ہے اور دین الہی ہے. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے سچا دین اسلام ہے.
دنیا کے کمیونسٹ، سوشلسٹ اور کیپٹلسٹ لوگ بھی ان مذاہب کے مفکرین اور مورخین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ دین اسلام ایسا سچا مذہب ہے، اس دین اسلام میں انسان کی ترقی، فلاح، بہبود اور نجات اخروی کا ایک ایسا پروگرام ہے جو کسی اور نظام یا مذہب یا ازم میں موجود نہیں۔ گویا سب سے سچا دین اسلام، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ سنیو، آپ کو مبارک ہو، آپ کا وہ دین کہ جس مذہب کا خود نبی علیہ السلام نے آ کے اعلان کیا۔ اس وقت مذہب اسلام میں 55 گروپ بن چکے ہیں، جبکہ نبوت کے ارشاد کے مطابق کل 73 فرقے بننے ہیں۔ جتنے بھی بن چکے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک جنم لینا ہے، ان تمام فرقوں میں، تمام مذاہب میں، تمام گروپز میں سچا عقیدہ جماعت اہل سنت بریلوی مسلک کا ہے۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ جتنے بھی اس وقت فرقے ہیں اور جتنے بھی بننے ہیں، ان تمام میں قرآن اور حدیث پاک کی روح سے صحیح عقیدہ، سچا پروگرام اور حق پسند جماعت اہل سنت بریلوی مسلک ہے۔ اس جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت حق، نبی کی نبوت حق، رسول کی رسالت حق، پیغمبر کی پیغمبری حق، محمد کی نورانیت حق، صحابہ کی صحابیت حق، خلفاء کی خلافت حق، ائمہ کی امامت حق، اولیاء کی ولایت حق، صدیق کی صداقت حق، عمر کی عدالت حق، عثمان کی سخاوت حق، علی کی شجاعت حق، حسنین کی شہادت حق، اللہ کی عدالت حق، خالق کی قیامت حق، محمد کی شفاعت حق۔ رسالت، خلافت، دربار عالیہ پیر تقی شریف جیسا سچا مذہب اور صحیح پروگرام جماعت اہل سنت بریلوی مسلک کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اس جماعت کے ساتھ وابستہ رہو گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن پاک محمد کے جھنڈے تلے اٹھو۔ اس حق پرست جماعت اہل سنت کے ساتھ منسلک رہو گے تو یقین فرماؤ مرتے وقت چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ اس حق شناس جماعت کے ساتھ رہو گے تو انشاءاللہ آخری وقت نبی کریم کا کلمہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ دعا کرتا ہے پیر جگی کا سید کہ اللہ تعالی جل شانہ و امن والہ و قدس شانہ و عز برہانہ لا تعدد احسانہ و اعظم کمالہ آپ کو اس جماعت کے ساتھ حق والی جماعت کے ساتھ منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے کہہ دو آمین۔ میں نے آج آپ کے سامنے مضمون پڑھنا ہے والدین کے حقوق کا، اسی لیے میں نے قرآن پاک کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 تلاوت کی، جس میں اللہ نے والدین کا ذکر بیان کیا ہے، ان کے حقوق بیان کیے۔ اولاد پر کیا حق ہے اور ماں باپ پر کیا حق ہے، اور والدین کے حقوق کے ساتھ ساتھ بیوی کا خاوند کے ساتھ کیا حق ہے اور خاوند کا بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ بفضلہ تعالی آج یہ تمام مسائل آپ کی دعاؤں سے
خداوند قدوس کی مہربانی سے مصطفیٰ کریم کی رحمت سے بیان کروں گا. دعا فرمائیے کہ اللہ حق کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں جو کچھ سنا کرو عمل بھی کیا کرو، کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ صحیح ہے. جس کا عقیدہ صحیح ہو اس کو عمل فائدہ دیتا ہے، جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو ان کے عمل بیکار ہے. جیسے آپ لوگوں کا عقیدہ سچا ہے، جس طرح آپ قرآن اور حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں اور اس عقیدے کے مطابق قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، اسی طرح اگر آپ کے عمل بھی اچھے ہوں تو یقیناً نجات اور بہشت آپ ہی کے لیے ہے اور آپ ان کے حقدار ہیں. اللہ تعالی جل شانہ نے قرآن پاک میں والدین کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا میں رب ہو کر حکم کرتا ہوں، آرڈر دیتا ہوں، عبادت میری کرو، اطاعت ماں باپ کی کرو. عبادت اللہ کی جائز، فرما برداری، حکم بجا لانا، احکام کی تعمیل کرنا یہ والدین کے لیے جائز ہے. اللہ تعالی تمام اولاد کو، نوجوانوں کو اپنے والدین کے فرما بردار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں اتنا شان ہے ماں باپ کا، حدیث میں آتا ہے کہ میرے پاک رسول کے والدین بچپن میں وصال فرما چکے تھے. والد محترم حضرت محمد عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بچپن میں وصال، آپ ابھی شکم میں مادر میں تھے کہ انتقال فرما گئے. نبی کریم کی سگی ماں حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور 4 سال کے تھے کہ انتقال فرما گئیں. حضور کے دودھ پلانے والی ماں ہے بی بی حلیمہ. طائف میں رہنے والی سعدیہ قبیلے کی خاتون. مسلمانوں یہ بی بی سیدہ بھی نہیں، قریش زادی بھی نہیں، عرب کی امیر ترین خاندان کی عورت بھی نہیں، متمول گھرانے کی خاتون بھی نہیں، مگر نبی علیہ السلام کے دودھ پلانے کا جو شرف حاصل ہے یہ سعدیہ قبیلے کی بی بی حلیمہ جب بھی نبی علیہ السلام کو ملنے آتی، حدیثوں میں آتا ہے اللہ کی قسم پاک پیغمبر کھڑے ہو کر اپنے دودھ پلانے والی ماں کا استقبال کرتے تھے. کہہ دو سبحان اللہ. کتنی شان ہے. ماں باپ کا مقام دیکھو. دودھ پلانے والی ماں آتی ہے، سگی ماں بھی نہیں. اگر سگی ماں زندہ حیات ہوتی تو اللہ جانے میرا نبی اس کا کتنا قدر کرتا. یہ صرف رضائی ماں ہے حضور کی. مرضیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم کے دودھ پلانے والی ماں ہے. جب بھی ملنے آتی تو نبی کریم کھڑے ہو جاتے. ایک دفعہ نبی علیہ السلام مکہ شریف میں بیٹھے تھے. بی بی حلیمہ نبی کریم رؤوف الرحیم در یتیم علیہ تحیت و تسلیم کو ملنے آئی. مسلمانوں جب سے میرے پاک نبی نے اس پاک بی بی کو آتے دیکھا، نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، آگے جا کر ملے، اپنے ساتھ سہارے لگا کے لے آئے. نبی علیہ السلام نے دائیں طرف بٹھایا اور جب بٹھانے لگے تو پاک پیغمبر نے مزمل کے خطاب والی چادر اپنے کندھوں سے اتار کر اپنی دودھ پلانے والی ماں کو نبی کریم نے نیچے بچھا دی. سبحان اللہ. کہہ دو سبحان اللہ. ایمان سے دیکھو، بتاؤ، اپنے گریبان میں جھانکو، کبھی آپ نے بھی والدین کا اتنا احترام کیا ہے؟ نوجوانوں، آپ کو تو بوڑھے والدین کا استقبال کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے، تعظیم کرتے ہوئے شرم آتی ہے. کہتے ہو کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، امیر آدمی ہیں. حالانکہ جتنے امیر بنے ہو یہ ساری محنتیں آپ کی نہیں، یہ ساری محنتیں اور مشقتیں آپ کے ماں باپ کی ہیں. تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں، مزے آپ کر رہے.
تو لہذا ماں باپ کے گستاخ نہ بنو، تابع دار بنو. جو بھی ماں باپ کی خدمت کرے گا، تعظیم کرے گا، ادب کرے گا، خدا بند قدوس کے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور جو ماں باپ کا گستاخ، چاہے وہ حاجی کیوں نہ ہو، نمازی کیوں نہ ہو، مجاہد اور غازی کیوں نہ ہو، فقہ علم میں قاضی کیوں نہ ہو، اس کا کوئی عمل منظور نہیں جو ماں باپ کا بے ادب ہے. ایک آدمی جٹ ہے، ان پڑھ ہے، مگر اس کے دل میں ماں باپ کی محبت ہے، حقوق والدین پورے کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ایک واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں 3 مسافر اکٹھے ہو کر سفر پہ جانے لگے. راستے میں ایک غار میں آئے، دوپہر کا آرام کرنے لگے کہ غار کے دروازے پر پتھر کی چٹان پر آ گئی. جیسے غار کا دروازہ بند ہو گیا، ان کے نکلنے کا کوئی راستہ نہ رہا. بڑی وزنی بھاری بھرکم چٹان غار کے دروازے پہ آ گئی. تینوں اندر ہیں، مل کے زور لگایا مگر پتھر اپنے مقام سے 1 انچ بھی نہ ہلا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب زور لگا کے تھک ہار گئے تو رونے لگے اور ان بیچاروں کو موت یاد آنے لگی. کہنے لگے الہ العالمین تو مہربانی نہ کرے تو کوئی نہیں بچا سکتا. غار کے دروازے پر چٹان آ گئی، نہ یہ باہر جا سکتے ہیں، نہ کوئی باہر سے اندر آ سکتا ہے، نہ کوئی ان کی آواز کو سنتا ہے. جنگل کا موقع تھا، جبل کا موقع تھا، پہاڑ میں غار میں یہ آرام کر رہے تھے کہ اوپر چٹان آ گئی، دروازہ نکلنے کا بند. بڑے مایوس. ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ جب انسان پہ کوئی مشکل وقت آئے تو وہ نیکیوں کا واسطہ دے کر خدا سے رو کے دعا مانگے تو رب منظور کر لیتا ہے، اور جب موت سامنے ہو تو ویسے تو اس وقت بھی خدا بڑا یاد آتا ہے. یہ تینوں مل کے بیٹھ گئے، مشورہ کرنے لگے کہ میاں اللہ تعالی جل شانہ سے دعا مانگو کہ ہماری یہ مصیبت ختم ہو جائے. ایک آدمی اٹھا غار میں رو کے دعا مانگتا ہے، کہتا ہے یا اللہ مہربانی فرما، تو جانتا ہے کہ میں تیری رضا کے لیے جوانی میں روزے رکھتا تھا، چاہے گرمیاں تھیں یا سردیاں. توجہ ہے. الہ العالمین میں رمضان کے علاوہ ان نبیوں کی امتیوں پر 6 مہینے کے روزے فرض تھے. توجہ ہے نا. ان فرضی 6 مہینے روزوں کے علاوہ ہر ہفتے میں جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھتا تھا. ہر مہینے کی 13, 14, 15 کو روزہ رکھتا تھا. یہ کتنا بڑا عمل ہے. اگر آپ کو نصیب ہے تو آپ کو مبارک ہو. رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، خدا نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. محبت سے کہہ دو آمین. بھئی یہ برکت والا مہینہ ہے، خدا را اسے ضائع نہ کرنا، کیونکہ ایسے لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. یہ رحمت کا مہینہ ہے. ایک عبادت کرو لاکھ کا ثواب، ایک سجدہ کرو لاکھ کا ثواب، ایک صدقہ کرو لاکھ کا ثواب، ایک نماز پڑھو لاکھ کا ثواب. اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت سے مالا مال فرمائے اور اس مہینے کے فیوز و برکات سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مستفیض فرمائے. محبت سے کہہ دو آمین. مسلمانوں روزے رکھنا بڑا اچھا عمل. نبی علیہ السلام نے فرمایا صوم جنہ. حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا الصوم لی ویجزا بہی. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ ڈھال ہے. توجہ ہے بھائی. روزے دار کو روزہ انشاءاللہ تعالی جہنم میں نہ جانے دے گا. حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا جو بندہ روزے رکھتا ہے وہ میری رضا کے لیے رکھتا ہے، اس کی جزا بھی میں دوں گا. ہر عمل کی جزا مقرر ہے، مگر اللہ نے روزے کی کوئی جزا مقرر نہیں فرمائی. فرمایا روزے دار جب تک راضی نہ ہوگا میں رب عطا ہی عطا کرتا رہوں گا. بہت مبارک اور بہت مہربانی، بس میرے ہاتھ میں لے لو. بہت مبارک اور برکت والا مہینہ ہے رمضان المبارک. اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے مستفید فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جب غار میں پھنسا
اٹھ کے دعا مانگتا ہے، یا اللہ مہربانی فرما، میں تیری رضا کے لیے روزے رکھتا تھا، اگر میرا یہ عمل تیری دربار میں منظور ہے تو اپنی رحمت کے صدقے ہم سے یہ مصیبت دور فرما۔ بڑی مصیبت تھی، ان بیچاروں کو تو موت نظر آ رہی تھی، بچنے کا کوئی امکان بھی نہ تھا، کون نکالے غار سے، نہ وہاں کوئی اور بندہ تھا جو ان کی امداد کرے۔ ان کو تو سوچ آئی اندر پڑے پڑے مر جائیں گے، نہ کسی کو پتہ، نہ کسی میں کوئی جنازہ پڑے گا، نہ کسی کو خبر، نہ کوئی دفن کرے گا۔ موت یاد آئی، خدا کو یاد کر کے رو کے دعا مانگنے لگے۔ اس آدمی نے روزے کا واسطہ دیا۔ روزہ بہت اچھا عمل ہے، نبی کریم نے فرمایا یہ ڈھال ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب اس نے روزے رکھنے کا واسطہ دیا تو اللہ نے حکم دیا، فرشتوں اس غار کے دروازے سے 1 انچ چٹان ہٹا دو۔ تھوڑا سا راستہ بن گیا، اتنا ہوا کہ باہر سے روشنی اور ہوا اندر آنے لگی۔ ان تینوں نے ٹھنڈا سانس لیا، شکر الحمدللہ پڑھا، سجدے میں سر جھکایا، کہتے ہیں شکر ہے مولا کچھ باہر کی ہوا تو لگی، اور کہنے لگے شکر ہے کہ بچ پڑے کہ جناب والا اللہ نے ہم میں سے ایک کی دعا منظور کر دی۔ اب دوسرا ساتھی اٹھا، اس نے بھی ایک عمل کیا تھا، اس کا عمل سننے کے قابل ہے۔ ارے نوجوانوں، اس کا عمل کیا تھا؟ یہ نوجوان اپنی چچا کی لڑکی کے حسن پر عاشق تھا۔ ایک دفعہ گھر میں آیا، کوئی مرد نہ تھا۔ شیطان نے کہا آج بہتر موقع ہے۔ اس نے اس پاک اور نیک بیوی کے ساتھ جب غلط بات کرنا چاہی، اس کے منہ سے نکلا کہ تو میرا بھائی اور میں تیری بہن، خدا کا خوف کر۔ اس نے کہا آج تو کوئی موجود نہیں۔ اس نے کہا تو بے وقوف تو نہیں، اور تو کوئی موجود نہیں، رب تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ قسمت اس نوجوان کی جاگ پڑی، مسلمانوں رب کا نام سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دوڑتا ہوا گھر آیا، مصلی بچھا کر سجدے میں سر جھکایا، رو کے کہتا الہ العالمین میری آج سے پکی سچی توبہ۔ توجہ ہے جناب، پڑھتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو نے جوانی میں توبہ کی، میں نے تیری توبہ منظور کر لی۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہہ دو سبحان اللہ۔ الحمدللہ یہ نوجوان ساری زندگی اس توبہ پہ قائم رہا، کہتا ہے شکر ہے خالق تو نے مجھے برائی سے بچا لیا، تیرا نام اتنا پیارا کہ میں نے سنا تو دل میں خوف آیا اور میں نے سچے دل سے توبہ کی، آج مصیبت میں پھنس گیا۔ کہتا ہے میرے مولا مہربانی فرما، اگر میری جوانی والی توبہ اور جوانی والا عمل جو میں نے تیرے خوف سے کیا تھا منظور ہے تو اپنی رحمت کے صدقے ہم سے یہ مصیبت دور کر۔ رحمت پروردگار کو موج آئی، فرمایا بندے میں نے تیری توبہ منظور کی ہے اور تیرا وہ عمل مجھے بڑا منظور ہے۔ حکم فرمایا فرشتوں تھوڑی سی چٹان غار کے دروازے سے اور ہٹا دو، یعنی یوں سمجھو کہ اب 2 انچ راستہ بن گیا۔ 2 انچ سے آدمی نکل تو نہیں سکتا، اور اتنی وزنی چٹان تھی کہ وہ ان سے بھی نہ ہلتی تھی، یہ تو خالق کی رحمت سے ہو رہا تھا۔ اب کیا بنے؟ شکر الحمدللہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں خالق تیری بڑی مہربانی۔ ایک آدمی بچ گیا ہے، وہ اٹھا، وہ کون تھا؟ ایالی، جٹ، چرواہا جسے کہتے ہو، دیہاتی، کہتے یا اللہ یہ بڑے نیک آدمی، ایک نے روزے رکھنے کا واسطہ دیا، ایک نے جوانی کی توبہ کا واسطہ دیا، تو نے مہربانی فرمائی، مگر اے میرے خالق میرے پاس اور تو کوئی عمل نہیں۔
میں ایک دیہاتی ان پڑھ آدمی ہوں. مولا میں نے اپنے ذہن پر بڑا زور دیا, بڑی مشکل سے ایک بات یاد آئی. میرا ایک عمل تھا, میں شام کو بکریوں کا دودھ چونے کے بعد جب اپنے گھر میں آتا, اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے سب سے پہلے میں دودھ اپنے ضعیف والدین کو پلاتا. کہہ دو سبحان اللہ. کبھی آپ نے بھی ایسا کیا ہے؟ اللہ اکبر. مسلمانوں, ایک رات شام ہو گئی, رات ڈھل گئی, لیٹ ہو گئی. عیالی گھر آیا, دونوں ماں باپ کو نیند آ چکی ہے. جگانا مناسب نہ سمجھا, سوچا بوڑھے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں, بوڑھوں کی جان کھل جائے تو ان کو دیر سے نیند آتی ہے, پھر جگاؤں تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, کہیں ان کے آرام میں فرق نہ آ جائے. مسلمانوں, وہ سو رہے ہیں, یہ جوان دودھ کا بھرا ہوا جام لے کر ہاتھ میں ماں باپ کی چارپائی کے قریب کھڑا ہے. توجہ ہے, حدیث کا واقعہ بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, آدھی رات ڈھل گئی, دودھ کا بھرا ہوا جام لے کے کھڑا ہے. آدھی رات کے بعد جو والدہ نے کروٹ بدلائی, دیکھا جوان بیٹا دودھ کا بھرا ہوا جام لے کر چارپائی کے ساتھ کھڑا ہے. فوراً اٹھی, جاگ کھول گئی, پوچھتے ہیں بیٹے خیر تو ہے, کیوں کھڑے ہو؟ ادب سے قدم چوم کے کہتا ہے امی خیر ہے, میں ذرا دیر سے آیا, آپ کو نیند آ چکی تھی, بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا, صرف دودھ پلانے کے لیے کھڑا ہوں. بچے روتے روتے سو گئے. بیوی نے بھی کہا کہ تم بچوں کو پلا, کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں, وہ راضی رہے یا ناراض, وہ سو جائیں یا جھگڑتے رہیں, سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاؤں گا, بچے گا تو پھر بچوں کو دوں گا. مسلمانوں, جب والدہ نے بات سنی, کہتی ہے بیٹا تو نے اگر ضروری بھی پلانا تھا تو ہمیں جگہ دیتا. کہتا ہے امی میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا, کوئی بات نہیں, اگر ایک رات میں نے اپنے جاب کے جاگنے کے لیے گزاری تو آپ نے بھی زندگی میں کئی راتیں میرے لیے جاگنے میں گزاری ہوں گی. پوچھتا ہے بیٹے کیا بات؟ کہتا ہے ابا حضور دودھ پلانے کے لیے حاضر ہوں. باپ نے کہا بیٹے ہم بوڑھے ہیں, کوئی بات نہیں تو بچوں کو پلا دیتا. کہتا ہے نہیں حضور مہربانی کرو, قبول فرماؤ. مسلمانوں, ماں باپ نے بستر کو چھوڑا, مصلی زمین پہ بچھایا, سجدے میں سر جھکایا, کنیکشن مصطفیٰ سے ملایا. کہہ دو سبحان اللہ. سجدے میں سر جھکا کے دعا مانگی. کہتے ہیں مولا تجھے ہماری ضعیفی کا واسطہ, سفید بالوں کا واسطہ, اللہم یا فاطر السماوات والارض, اے زمین آسمان کے پیدا کرنے والے, تمہیں اپنی خالقیت کا واسطہ, دنیا سو رہی ہے تو جاگ رہی ہے, مہربانی کر. ہم دونوں ماں باپ مل کے دعا مانگتے ہیں, آج سے ہمارے بچے نے ہماری خدمت کا حق پورا کر دیا. اے ہمارے مولا, اس سے اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو معاف کرنا, ہم بھی راضی تو بھی راضی ہو جا. اپنی رحمت کے صدقے قیامت کے دن حقوق کے والدین کے متعلق کچھ نہ پوچھنا تو تیری مہربانی ہوگی. یہ دعا مانگتے ہیں, سفید بالوں کا واسطہ دینا تھا, آنسو کا نذرانہ پیش کر کے دعا مانگی. آدھی رات کا ٹائم تھا, خدا کی قسم اس نوجوان کا مقدر بدل گیا. مگر آج پتہ نہیں کس امتحان میں
اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ یہ غار میں پھنس گیا. تو انہیں واسطہ دیا اپنی اپنی عبادتوں کا، عمل کا. 1-1 انچ پتھر سے چٹان ہلی. اس نوجوان نے کھڑے ہو کر کہا ہے میرے مالک تو علیم الخبیر، رؤوف الرحیم، نعم المولا و نعم النصیر، ان اللہ علیم بذات الصدور، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اے مالک تجھے واسطہ اپنی عظمت کا کہ اگر میرا وہ عمل جو میں نے رات جاگنے میں ماں باپ کی خدمت کے لیے گزاری تھی، میرے مولا اگر وہ عمل منظور ہے تو مہربانی کر، آج مجھ سے یہ مصیبت، میرے ساتھیوں سے یہ مصیبت دور کر. میرے پاک رسول نے فرمایا اس کا دعا مانگنا تھا، ماں باپ کی خدمت کا واسطہ دینا تھا. رب نے فرمایا غار کے منہ سے یہ چٹان ہٹ جائے. راستہ بن گیا، یہ باہر نکلے، شکر الحمدللہ پڑھا. پاک نبی نے یہ خود واقعہ سنایا، فرمایا میرے صحابیوں، ماں باپ کی خدمت سے آدمی سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. جو بیٹا ماں باپ کے لیے دعا مانگے رب اس کا رزق بھی بڑھا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر بھی بڑھا دیتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اگر والدین آپ کے مر چکے ہیں تو ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو. صرف دعا مانگنے سے توجہ ہے، ان کی مزار پہ جا کے مانگو تو بہت زیادہ ثواب ہے. مگر بعض لوگوں کو ماں باپ کے مزاروں پہ جانے سے، اولیاء کے مزاروں پہ جانے سے ملیریا بخار ہو جاتا ہے. حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ خود میرے نبی کریم ہر جمعہ کی رات جنت البقیع میں جا کر فاتحہ پڑھتے. اگر قبرستان میں جانا ممنوع ہوتا، قبرستان میں جا کر فاتحہ پڑھنا ناجائز ہوتا تو محمد کریم ہرگز ناجائز کام نہ کرتے تھے. ہر جمعہ کی رات حضور جنت البقیع میں جاتے تھے. ہر جمعہ کی رات حضور جبل احد پر اپنے چچا کی مزار پر جاتے تھے. ہر ہفتے کے دن نبی کریم مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نفل پڑھتے تھے. کہہ دو سبحان اللہ. معلوم ہوا مخصوص دن میں عبادت کرنا یہ بھی بڑا ثواب ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ عبادت کرتے ہیں تو مخصوص دن کیوں کرتے ہیں، جب بھی چاہو عمل کر لو. یہ جو 11ویں کرتے ہو 11ویں کی بجائے 10ویں کر لو. توجہ ہے بھائی، 11ویں کی بجائے 9ویں تاریخ کو دودھ تقسیم کر دیا کرو. یہ دن کیوں مقرر کرتے ہو؟ ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالی نے بھی اپنی عبادت کے لیے دن مقرر کیے. دن سارے اللہ کے ہیں، 7 دن اللہ کے، مگر جو مقام جمعہ کا ہے وہ کسی دن کو حاصل نہیں. کہہ دو سبحان اللہ. مہینے سارے اللہ کے، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن میں اسی کا رنگ ہے. کہہ دو سبحان اللہ. مہینے سارے اللہ کے مگر رمضان اور مبارک کا شان سب سے افضل. مسلمانوں عیدین کے بھی دن مقرر، جمعہ شریف کا بھی دن مقرر، حج کا بھی دن مقرر، لیلۃ القدر کی بھی رات مقرر، معراج کی بھی رات مقرر، عاشورے کی بھی رات مقرر. نیکیوں کے جب دن مقرر ہیں اللہ نے اوقات مقرر کر دیے. اگر کوئی کہے کہ میں آج جمعہ نہیں پڑھتا، میں تو ہفتے کے دن جمعہ پڑھوں گا، خدا کی قسم اگر وہ کعبہ بیت اللہ میں بھی چلا جائے جمعہ کا دن نہ ہوگا تو اس کا جمعہ نہیں ہو سکے گا. سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ ہر عبادت اصول طریقے کے مطابق کرو. یہ غلط بات ہے کہ جناب دن کیوں مقرر کرتے ہو. خدا کے بندے، اللہ نے عبادت کے لیے جمعے کا دن مقرر کیا، حج کا دن مقرر کیا. 25,000 روپیہ خرچ کرتے ہو، اگر 9 ذوالحج کو عرفات میں نہ جاؤ گے خدا کی قسم وہ پیسہ بیکار ہے، حج نہیں ہو سکے گا. مکے میں بیٹھے رہو عرفات میں نہ جاؤ، حج نہیں ہو سکے گا. حقیقی میں بیٹھے رہو عرفات میں نہ جاؤ، حج نہیں ہو سکے گا. کعبے کا دروازہ کھول کر کعبے کے اندر بیٹھے رہو، اگر 9 ذوالحج کو عرفات میں نہ جاؤ گے حج نہیں ہوگا. پتا ہے نا بھائی آپ کو؟ حاجیوں سے پوچھ لینا. حج کے 3 اہم فرض ہیں، رکن ہیں. 9 ذوالحج کو عرفات میں آنا، احرام باندھنا، اور 12 ذوالحج سے پہلے طواف زیارت کرنا. ان تینوں میں سے ایک رکن اگر چھوٹ جائے دم قربانی نہیں دینی پڑتی، حج دوبارہ کرنا پڑتا ہے. توجہ جناب. اگر باقی کوئی واجبات رہ جائے تو وہ دم دینے سے پورے ہو سکتے ہیں. تو یہ دن کی برکت ہے. جب 9 ذوالحج کا دن ہو، کوئی آدمی احرام باندھے ہوئے ہوائی جہاز یا ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسی میدان سے گزر جائے، رب فرماتے ہیں فرشتوں اس کو بھی حج کا ثواب لکھ دو.
کیا شان ہے، ہر چیز کا دن مقرر ہے. تو تم بھی اگر 11ویں کو عبادت کرتے ہو اور جو کچھ اللہ نے تجھے توفیق دی تقسیم کرتے ہو تو یہ کوئی گناہ نہیں، یہ بدعت شرک نہیں. سمجھو اللہ، مخصوص دن کو عبادت کرنا کوئی گناہ نہیں، ہر چیز کا دن مقرر ہے. شادی کرتے ہو تو دن مقرر ہے، نہیں دن مقرر ہوتا؟ بولو تو صحیح. جو ملا یہ کہتے ہیں کہ میاں دن مقرر نہ کیا کرو، جب جی چاہے. دن مقرر کرنے سے بدعت ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتی ہے. اچھا اگر اسی طرح ہو، کسی بندے کی شادی کی تاریخ مقرر ہو 2 مئی، توجہ ہے، اور وہ کہے یار دن مقرر کرنا تو گناہ ہے، میں 2 کی بجائے پہلی کو چلا جاؤں، توجہ ہے، اس کی برات کیا خیال ہے، کامیابی سے واپس آئے گی؟ یا 2 کی بجائے وہ کہے کہ 3 کو چلا جاؤں؟ جو کہتے ہیں دن مقرر کرنے ناجائز ہیں، گناہ ہیں، ان سے پوچھو مولویوں جب آپ کے نکاح ہوئے تھے، شادیاں ہوئی تھی، تو کیا آپ کی تاریخیں مقرر نہیں ہوئی تھی؟ صرف بعض لوگوں کو اعتراض کے بغیر اور کوئی کام نہیں. ہر جائز کام کو نبی علیہ السلام کی امت پر تنقید کہہ کے اسے چاہتے ہیں کہ یہ عمل ختم ہو جائے. 11ویں تقسیم کرنا بالکل ثواب ہے، ثواب بے حساب ہے، یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ 11ویں کے دن کو بڑی فضیلت حاصل ہے. یہ وہ مبارک دن ہے جب 11ویں والی سرکار پیدا ہوئی. اس تاریخ کو 1100 فلی پیدا ہوا. توجہ ہے جناب، آپ غوث پاک نبی کریم کی 11ویں جناب خاندان کی لڑی سے ہیں، تو اسی لیے اہل سنت کے لوگ جو یہ دن مناتے ہیں یہ بالکل صحیح کرتے ہیں، کوئی گناہ نہیں، یہ شریعت میں جائز ہے. کہہ دو سبحان اللہ. سنو، میرے نبی کریم ہر ہفتے کے دن قباء مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرا امتی ہفتے کے دن مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نفل پڑھے، میں محمد کریم کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو حج عمرہ کا ثواب دے گا. حج پہ لوگ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کبھی لے جائے. تو ان باتوں کو یاد رکھنا، یہ بڑا کام دیں گی. ہر جمعے کی رات نبی کریم جنت البقیع میں جاتے تھے. مسئلہ غلط ثابت کرنے والے کو 1000 روپیہ نقد انعام دوں گا. ہر جمعہ کی رات نبی کریم چچا کی مزار پر جبل احد میں حضور حضرت سیدنا امیر حمزہ کی مزار پر جا کر فاتحہ پڑھتے تھے. معلومات دن مقرر کر کے جانا یہ بھی جائز ہے، اور فاتح خانے کا لیے جانا یہ بھی جائز ہے. کہہ دو سبحان. ہاں، اللہ تعالیٰ جل شانہ و امن والہ آپ کو بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. چٹھیاں رک کے پہنچ رہے ہیں، یہ پہنچتے رہیں. جب تقریر پوری ہو چکے گی تو ان کے لیے انشاءاللہ اضافی ٹائم دوں گا. سمجھا نا؟ سب کا جواب قرآن سے، حدیث سے، فلسفہ سے، اخلاق سے، محبت سے، شرافت سے سمجھاؤں گا. امید ہے سمجھ آ جائے گی. اگر کسی کو سمجھ نہ آئی تو پھر دعا کرنا، انشاءاللہ پھر اس کو دوسرے رنگ میں سمجھاؤں گا. جو قرآن حدیث کو بھی نہ مانے پھر اس کا آپریشن کر کے سمجھاؤں گا. آپریشن سے ٹھیک نہ ہوا تو پھر اس کا پوسٹ مارٹم کر کے سمجھاؤں گا. بار سمجھانا ضرور ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. کیونکہ ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں، اس کی اولاد سے ہیں جو 72 جانے تو دے سکتے ہیں مگر حق کہنے سے نہیں رکتے. والدین کا حقوق پڑھ رہا تھا. آج کی تقریر کا موضوع ہے حق الوالدین. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے لازم ہے کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل عبادت للہ حق الوالدین پڑھے. نبی کریم نے فرمایا ہر اولاد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی ماں باپ کے لیے اپنی زندگی میں 70,000 کلمہ شریف پڑھ کر ان کی روح کو بخشے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ، اگر وہ اچھے عمل کرے گی تو ان کے ماں باپ کی قبروں تک بھی رحمت خدا کی پہنچتی رہے گی. کہہ دو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائے. کہہ دو سبحان اللہ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ والدین کا بڑا مقام ہے. اجازت ہے پڑھوں ان کا ذکر. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم نے اپنے صحابہ کو ایک واقعہ سنایا. اسرائیل کا، بنی اسرائیل کا ایک فرد بہت بڑا عابد تھا. اتنا عابد کہ اس نے عبادت کے لیے ایک تسبیح خانہ بنایا تھا. عبادت خانہ جسے کہتے ہو. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اگر اردو کی سمجھ نہ آئے تو انگریزی سنواؤں؟ اردو ٹھیک ہے.
اس نے عبادت خانہ بنوایا تھا عابد نے، بڑا نیک، ساری رات عبادت کرتا تھا، عبادت بے ریا کرتا تھا، دروازے بند کر کے چھپ کے رات کو پچھلی رات اندھیرے میں عبادت کرتا تھا۔ اللہ تعالی نے اس کی بڑی عزت بنا دی، لوگوں نے آ کر اسے حجرہ بنوا دیا، بہترین عالی شان کمرہ بنوا دیا، کہنے لگے حضرت صاحب اس میں عبادت کیا کرو۔ وہ اس میں عبادت کرتا، پوری رات گزارتا، اپنے تسبیح خانے میں، عبادت خانے میں ساری رات عبادت کرتا۔ ایک دفعہ رات کا ٹائم بارش شروع ہوئی، اس کی ضعیف والدہ جو بیوہ تھی وہ ایک ناپختہ کمرے میں جھونپڑی میں رہتی تھی، وہ مکان بارش کی وجہ سے لیک ہو گیا، سردیوں کا موسم تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کی بیان کی ہوئی حدیث ہے جو پیر جگی کا سید آپ کو سنا رہا ہے۔ سنو والدین کی شان اور عظمت، جو ماں باپ کی عزت کرے گا رب اس کی عزت بڑھائے گا، جو ماں باپ کو روائے گا زندگی بھر وہ بھی روتا رہے گا۔ جو چاہے کر لو، آج فیصلہ کر لو، اگر عزت چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو، نوکری کرو، تابع داری کرو، مر چکے ہیں روزانہ فاتحہ پڑھو، ان کی روح کو اصال ثواب کرو، تو جو ہے نا ان کے سالانہ ختم پڑھاؤ، ہر ہفتے جمعرات جا کر ان کی مزار پر فاتحہ خوانی پڑھو، تو جو ہے نا قرآن شریف پڑھ کے ان کی روح کو بخشو، زندہ حیات ہے تو ان کو کہنا مانو، ان کی نوکری کرو اور پوری تابع داری کرو، انشاءاللہ دنیا میں سرخرو ہوگے، اور جب مرو گے تو چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمکے گا۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کا ٹائم وہ عابد اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہا تھا، آدھی رات ڈھل گئی، بارش شروع ہوئی، اس کی والدہ محترمہ کا مکان لیک ہوا، سوچا ضعیف بوڑھی عورت ہوں، رات کا ٹائم جاؤں تو کہاں جاؤں، خیال آیا کیوں نہ ہو کہ اپنے بیٹے کے حجرے عبادت خانے میں چلی جاؤں۔ مسلمانوں رات کا ٹائم یہ ضعیفہ لاٹھی کے سہارے چلتی ہوئی، کہہ دو سبحان اللہ، ضعیفی کے عالم میں بڑی مشکل سے سردیوں میں برستی ہوئی بارش میں اپنے بیٹے کے عبادت خانے پہ آئی، دھکل باب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ آبے صاحب نماز پڑھ رہے تھے، وہ آبے صاحب نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو تمام امور سے افضل ہے، حالانکہ اسے مسئلے کا پتہ نہیں تھا کہ ماں باپ کا کتنا قدر ہے، وہ اپنی عبادت میں محو رہا، کوئی گناہ تو نہیں کر رہا تھا، کر تو خالق کی عبادت رہا تھا، سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تو کوئی چیز نہیں مقابلہ کرتی، مسلمانوں اسی طرح بھارت ایک قیام کھڑا ہے، ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا بیٹا میں تیری ضعیف ماں ہوں، رات کا ٹائم ہے، بارش برس رہی ہے، خدا کے لیے دروازہ کھول، میں تو سردی میں ٹھٹر گئی۔ مسلمانوں لرزہ برندہ، وجود پہ سردی کی وجہ سے کپ کپی، بیٹے نے سنا، اب تو تھا مگر ان پڑھ تھا، ماں باپ کے حقوق سے ناواقف تھا، کوئی گناہ یا جرم بھی نہیں کر رہا تھا، خالق کی عبادت کر رہا تھا، مگر دنیا والوں سنو، دروازہ نہ کھولا، بوڑھی نے پھر زور سے کہا بیٹے میں تیری ماں ہوں، دروازہ کھول، سننے کے باوجود بھی اس نے دروازہ نہ کھولا، تیسری بار جوش میں آ کے کہتی ہے بیٹا بڑا افسوس، سردی میں بارش ہو رہی ہے، میرا مکان لیک ہو گیا، میں جاؤں تو کہاں جاؤں، جب تم بچپن میں اپنے بستر کو پیشاب کی وجہ سے خراب کرتا، میں خود اس جگہ پہ سوتی، تجھے خشک جگہ پہ سلاتی، مگر افسوس کہ آج تجھے کوئی احساس نہیں، میں ضعیف ماں ہوں، بیٹے کچھ خدا کا خوف کر، میں تیری ماں ہوں، دروازہ کھول۔ مسلمانوں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے دروازہ نہ کھولا، ماں تھی
بوڑھی عورت تھی، جوش میں آ گئی، منہ سے جملہ نکلا، کہتے ہیں خالق یہ گستاخ اور بے ادب بن گیا ہے، رات کا ٹائم ہے، آدھی رات کا ٹائم ہے، میں روتی ہوئی اس کے دروازے سے واپس جا رہی ہوں، مولا اس نے میری کوئی قدر نہیں کی، تو ذلیل و خوار کر۔ مسلمانوں خدا کی قسم، ماں کے منہ سے دعا کا نکلنا تھا، مقدر تبدیل ہو گیا۔ اسی وقت قسمت سو گئی، مقدر پہ جندرے لگ گئے، تالے لگ گئے۔ ماں کے منہ سے نکلنا تھا کہ مولا اس نے مجھے بے قدر کیا، تو اس کو بے قدر کر، ذلیل و خوار کر، بس نکلنا تھا، تقدیر بدل گئی۔ یا لوگ عابد کہتے تھے، عبادت خانہ بنوا دیا، یا اسی رات کیا ہوا، اسی محلے میں ایک غیر شادی شدہ کنواری لڑکی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اس نے اپنا عیب چھپانے کے لیے ناجائز اس کا نام کر دیا، لوگوں کا سننا تھا، ان کے تیور بدل گئے، کہنے لگے اللہ یہ کیسا انسان ہے، ہم تو اس کے متعلق سوچتے تھے بڑا نیک، متقی، پرہیزگار اور عابد، اس کی عزت کرتے تھے، مگر در حقیقت اس کے کام اتنے غلط ہیں، راتوں رات حملہ کر دیا، عبادت خانے کو گرا دیا، اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لائے، کہتے چھوڑ دے نفل پڑھنا، تو کوئی بڑا بدبخت انسان ہے۔ در حقیقت آج ہمیں پتا چلا تیرے کرتوت کا، ادھر آ، یہ تو نے کیا جرم کیا، تو نے ہماری عزت خراب کی۔ مسلمانوں لکھتے ہیں کتابوں کتابوں اور حدیث میں آتا ہے کئی دن اس کو مارتے رہے، اتنا مارا کہ یہ بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر جناب والا وہ رک جاتے، جب ہوش میں آتا پھر مارنا شروع کر دیتے۔ 3 دن گزر گئے، قریب المرگ، مرنے کے قریب، کوئی ہوش نہیں، اس کو سزا ملتی ہے، جب ہوش میں آتا ہے کہتا ہے لوگوں خدا کا واسطہ مانو، جس جرم میں مار رہے ہو میں اس میں بے گناہ ہوں، مجھے در حقیقت کسی اور جرم کی سزا مل رہی ہے، مگر پتہ نہیں تھا کہ کیا بات ہے، کوئی بات نہیں مانتا۔ جب خدا ناراض ہوتا ہے تو اپنے بھی بیگانے بن جاتے، کیوں بھائی صحیح ہے یا غلط؟ ہے جب انسان پہ برا وقت آتا ہے، جب بخت انسان کو چھوڑ جاتا ہے تو اپنے بھی غیر بن جاتے ہیں، جب شاید انسان کو چھوڑ ونجے پیچھے کوئی نہیں کھڑدا نیڑے، اپنے بھی بن غیر میں دن بدا اپنی آپ نبیڑے، قسمت کی بات ہے۔ مسلمانوں 3 دن ہو گئے، بیچارہ موت زندگی کی کشمکش میں مبتلا، عبادت خانے کو گرا دیا، اس بیچارے کے حلیت تبدیل ہو گئی، اتنا مارا، سمجھو تمام وجود کے اعضاء چکنا چور، کوئی ہوش نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی چھڑانے والا نہیں، عزت کا مسئلہ کون بچائے، تمام دنیا متنفر ہو گئی، کہنے لگے کہ ہم تو بڑا عابد اور نیک سمجھتے تھے، اس نے تو بہت غلط کام کیا، اس کو واقعی سزا ملنی چاہیے۔ 4تھا دن ہوا، محلے کی عورت اس کی ماں کے کمرے میں آئی، وہ بیچاری الٹا ناراض، کہتی ہے اتنی بارش آئی مگر افسوس کہ میرا بیٹا میری خبر کرنے تک بھی نہ آیا، وہ تو اتنا غافل ہو گیا کہ میں ضعیف ماں ہوں، پڑی ہوں کچے سے مکان میں، میری خبر گیری کرنے بھی نہیں آیا کہ امی تیرے ساتھ کیا گزری، وہ دل میں رنجیدہ، ادھر وہ ناراض، ادھر عابد صاحب کا یہ حال۔ 4تھے دن محلے کی عورت آئی، ماں کے سامنے بیٹھ کے کہتے امی تیرے بچے کا بڑا افسوس، بڑا افسوس، ہم تو یہ بات تیرے بیٹے کے متعلق سوچ بھی نہ سکتے تھے جو اس پر الزام لگا۔ عورت نے خود منہ سے کہہ دیا ہے کہ یہ جرم اسی کا ہے، اب تو وہ بچ بھی نہیں سکتا، زندگی میں اور موت کی کشمکش میں ہے، بس اسی ذلیلت کی موت سے مر جائے گا۔ موت کا نام آیا، بیچاری بوڑھی ماں جلدی سے اٹھی، اس بی بی سے پوچھتی ہے کیا بات ہے مائی، میرے بچے کی کیا بات ہے، کہتی ہے امی تجھے پتہ نہیں
کہ وہ تو اس بات میں پکڑا گیا، اس کے عبادت خانے کو گرا دیا گیا، اور وہ تو دشمنوں کے ناغ میں ہے، وہ اسے فنا کر کر کے ذلیل کر کر کے مار دیں گے۔ خدا کی قسم موت کا نام آیا، وہ سب باتیں بھول گئی، سوچا ضعیف ماں ہوں، سفارش کروں تو سنے گا کوئی نہیں، عزت کا معاملہ ہے، وہ بھی جوش میں ہے، کہیں میری بے عزتی نہ ہو جائے، کروں تو کیا کروں، بس سر جھکاؤں تو رب کی دربار میں جھکاؤں، اس کے بغیر تو کوئی سہارا ہے۔ مسلمانوں اسی وقت مائی نے مصلی بچھایا، وضو کر کے سجدے میں سر جھکایا، رو کے کہتی ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں اس تو کے مالک عزت رکھ، مولا عزت رکھنے والا بھی تو، ذلت دینے والا بھی تو، میرا تیری دربار کے بغیر اور کوئی سہارا نہیں، کوئی سفارش نہیں، جاؤں تو کس کے پاس جاؤں، غریبوں کی سنتا بھی کوئی نہیں، مولا عزت کا معاملہ ہے، تو جانتا ہے میرا بیٹا بے گناہ ہے، یہ کسی اور جرم میں پکڑا گیا، مہربانی کر مولا، میں سفید بالوں کا واسطہ دے کر آنسوں کا نذرانہ پیش کر کے دعا مانگتی ہوں، مہربانی کر میرے بیٹے کی عزت بحال کر، عزت والے مولا عزت بحال کر۔ خدا کی قسم مائی کا رو کے دعا کرنا تھا، آنکھوں سے آنسو آنے تھے، مقدر بدل گیا، حکم دیا فرشتوں اس کا مقدر تبدیل کر دو، وہ سفید بالوں کا واسطہ دے رہی ہے، میں اس کی دعا کو رد نہیں کر سکتا۔ اب سنو، جب ذلت آئی تو کیسے آئی وہ بھی آپ نے سنا، پتہ چلا ہے نا آپ کو، اب عزت بحال ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے، قدرت کے رنگ، بے نیاز کی شان، اس کے شان کریمی پر قربان کہ خالق تیرے فیصلے بڑے عجیب ہیں، تو جسے چاہے ذلیل کر دے، جسے چاہے عزت کر دے، بے نیاز جو ہوا تو اسے پوچھنے والا جو کوئی نہیں، عزت بحال کرنے پہ آیا، اب اتنا بڑا مسئلہ یہ کیسے بحال ہوگا، منٹ نہ لگا، ادھر ماں کی دعا نکلی منہ سے، ادھر مقدر تبدیل ہوا، فوراً ان کے ذہن میں تبدیلی آئی، مخالفوں کے ذہن میں، کسی نے کہا میاں آج جو چوتھا دن ہے مار رہے ہو، اتنا ظلم کر دیا، بعض اوقات عورتیں غلط بھی کہہ دیتی ہیں، بغیر تفتیش بغیر انکوائری کیے آپ نے اس بدتمیز گستاخ عورت کی بات پہ یقین کر لیا، توجہ ہے یار، کوئی تجویز سوچو، کسی اور مخالف کو ڈھونڈو، ہمارا دل تو نہیں مانتا کہ یہ بندہ ایسا مجرم ہو، دوسرے کے دل میں خدائی چونکہ کروٹ تبدیلی آ گئی تھی، کہتا ہے یار ضمیر میرا بھی نہیں مانتا، اگر کیا کروں، وہ اس نے خود اقرار کیا، آہا خالق تیری شان پہ قربان۔ عابد کے منہ سے نکلا مسلمانوں، کہتا ہے خدا را مجھے معاف کرو میں بے گناہ ہوں، جس طرح کی صفائی چاہو میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں بے گناہ ہوں، در حقیقت میرا یہ جرم نہیں۔ خالق نے فرمایا جب میں سچوں کو سچا کرنے پہ آتا ہوں تو چھوٹے بچوں سے گواہی دلواتا ہوں۔ جناب یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا، 11 دن کے بچے نے گواہی دی، ذرا قرآن کو پڑھو، واقعہ غلط ہو تو 1000 روپے انعام دوں گا۔ بی بی مریم پہ الزام لگا، 3 دن کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی۔ موسیٰ کلیم پہ الزام لگا، پتھر نے گواہی دی۔ توجہ ہے جناب، موسیٰ کلیم پر الزام لگا تھا، یہ قرآن کا 22واں پارہ ہے، سورۃ احزاب ہے، اگر اجازت ہو تو سنا دوں، وہی بولو جو سننا چاہتے ہیں، سارے تیار ہو، سب بولو، سب تیار ہو، جو نہیں سنتے وہ ہاتھ کھڑا کرو جلدی سے، شاباش۔ بڑا افسوس ہے، بڑے بڑے سمجھدار بندے بھول گئے۔ ہاں میرا خیال ہے جو بندے بیٹھے ہیں، توجہ ہے، ان کی جگہ ان کو بٹھا دوں جو مسجد کے باہر کھڑے ہیں، ان کو وہیں کھڑا کر دوں تاکہ ان کی جان کھل جائے، مگر ایسے نہیں، چونکہ بزرگ بھی بعض بیٹھے وہ بیچارے بھی بھول گئے، بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے۔ توجہ ہے صاحب، ہوشیار ہو کے بیٹھے، نیند نہ کرو، ایک دفعہ پھر آپ کا امتحان لوں گا، تیار ہو جاؤ، اب پتہ چلے گا کہ کتنے بندے بھولتے ہیں۔ عرض یہ کہہ رہا تھا، حضرت
موسیٰ کلیم کا زمانہ. حاضر جناب پڑھتا ہوں وہی مضمون, مگر بات یہ ہے کہ میں نے تقریر کرنی تھی 1 گھنٹہ, مضمون لمبا ہو جائے گا. اب کیا خیال ہے, چلے جائیں؟ اچھا تقریر سنتے ہو تو نماز کا وعدہ کر لو. کیا خیال ہے, پڑھو گے نماز؟ زیارت کرو, کیسا خوبصورت قرآن, ترجمے والا قرآن, آہا ہا, ایسا پیارا کہ دیکھنا بھی عبادت. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. موسیٰ کلیم پر الزام لگایا بعض لوگوں نے, مخالفوں نے اتنے تک کیا کہ ایک بدتمیزہ عورت کو منہ مانگے پیسے دیے, اس نے اللہ کے نبی پر الزام لگا دیا. اللہ نے فرمایا پیغمبر گھبرا نہیں, جس کی عزت کا میں محافظ ہوں, ان کے بال کو بھی زوال نہیں. حضرت موسیٰ کلیم کی عزت کو رب نے کیسے بچایا؟ حضرت صاحب دریا میں غسل کر رہے تھے, کپڑے اتار کر پتھر پہ رکھ دیے. اللہ نے حکم دیا پتھر تم نبی کے کپڑے لے کر بھاگ. پتھر جامد ہوتے ہیں, جامد چیز زمین پہ پڑی رہتی ہے, ہلتی نہیں, مگر جب رب کا حکم ہوا پتھر توڑا. موسیٰ کلیم نے دیکھا کہ میرے کپڑے لے کر تو پتھر بھاگ رہا ہے, حضرت صاحب بھی اس کے پیچھے بھاگے, پتھر کے پیچھے. قرآن کا 22واں پارہ آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے, ترجمہ جا کے دیکھ لینا. ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کلیم کو اذیت دی. فبرأہ اللہ, بس اللہ نے انہیں بری کر دیا. مما قالوا, جو کچھ وہ کہتے تھے. وکان عند اللہ وجیہا, موسیٰ کلیم تو اللہ کے نزدیک بڑے شان والا پیغمبر ہے. جب موسیٰ کلیم پتھر کے پیچھے بھاگے, لوگ دیکھ رہے تھے پتھر نبی کے کپڑے لے کر آگے, کلیم پیچھے. انہوں نے جو دیکھا اللہ کی قدرت تھی. ان دیکھنے والوں کو حضرت موسیٰ کلیم میں کوئی مردانہ علامت نظر نہ آئی. وہ واپس گئے, کہنے لگے یار یہ جو لوگ ہیں بدتمیز ہیں, گستاخ ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, عورت بھی جھوٹ ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. وہ کیسے؟ موسیٰ کلیم پر جنہوں نے الزام لگایا وہ سارے بکواس کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں. موسیٰ کلیم کو تو آج ہم نے اس رنگ میں دیکھا کہ ان میں ہمیں کوئی مردانہ علامت بھی نظر نہ آئی, لہذا کلیم سچا ہے. وہ تو قدرت کا رنگ تھا, شان اس کی بے نیازی پر قربان. جب عزت رکھنے پہ آتا ہے تو کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کی گواہی 11 دن کے بچے سے دلوائی. بیوی مریم کی گواہی 3 دن کے بچے عیسیٰ علیہ السلام سے دلوائی. کہہ دو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گواہی پتھر سے دلوائی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ میرے پاک نبی کی زوجہ محترمہ پر بھی بعض لوگوں نے الزام لگایا. ایسے بدبخت بھی ہیں, گستاخ بھی ہیں. ایک تو میرے پاس ٹائم نہیں اور دوسرا میرا یہ موضوع نہیں, ورنہ میں آج ان کا آپریشن کرتا. جو ماں کا قلعہ کرے وہ بھی بدبخت ہے. اب جناب, نبی کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں, ماں سے بھی نبی کی گھر والی کا زیادہ قدر کرو. کہہ دو سبحان اللہ. وہ پاک بی بی جس کی تصدیق اللہ نے قرآن میں کی, فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ نے فرمایا میرے پاک نبی مایوس نہ ہوئیے, جو آپ کی زوجہ محترمہ پر الزام لگایا گیا یہ بکواس ہے, یہ جھوٹ ہے. حقیقت یہ ہے کہ تو بھی پاک, میں بھی پاک, تیرا گھرانہ بھی پاک. کہہ دو سبحان اللہ. رب نے تصدیق کی. اب اس عابد صاحب کی دیکھو کیسے شان بحال ہوتی ہے. سناؤں مگر ایسے نہیں سناتا, وعدہ نماز کا کرو تو پھر سناؤں گا. سارے پڑھو گے, وہی بولو جن کو منظور ہے. تم تو بیٹھے مسجد میں پڑھو گے, جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی پڑھیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ مہربانی کرو گے, آج پڑھو گے نا؟ خیال کرنا وضو کا بہانہ بنا کے چلے نہ جانا. خیرات کا لنگر کا انتظام ہے, وہ نماز کے بعد ختم کے بعد چلے گا انشاءاللہ. چل چکا ہے؟ ہاں ابھی چلے گا. اطمینان سے بیٹھیے. سنیے جناب, میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت نبی کریم نے فرمایا عادت کا کیا بنا. کسی کے دل میں خیال ہے میاں بعد اوقات لوگ اپنا عیب چھپانے کے لیے جھوٹ اور الزام بھی لگاتے ہیں.
اس عابد کے منہ سے نکلا خدا کے لیے مجھے معاف کرو میں بے گناہ ہوں. انہوں نے کہا نہیں تو بے گناہ نہیں. اس نے خود جو کہہ دیا تو بے گناہ کیسے ہے؟ حضرت صاحب نے فرمایا اللہ کے بندو اس بچے سے پوچھ لو میں بے گناہ ہوں. کہنے لگے تو اگر اتنا نیک پرہیزگار ہے تو پھر ہمیں گواہی دلوا دے, خود بلوا دے. مسلمان اللہ نے تابع گویائی نصیب فرمائی. ان کا دعا مانگنا تھا. وہ کہتا ہے در حقیقت یہ تو اس معاملے میں پاک, یہ فلاں بدبخت عیالی کا جرم ہے. مسلمانوں جب اس بچے نے گواہی دی تمام کے تمام لوگ شرمندہ ہوئے, نادم ہوئے, اپنے گلے میں کپڑے پہنے, حضرت صاحب سے معافی مانگی. وہی مارنے والے آپ کے قدموں میں پڑے ہیں, کہتے ہیں حضور مہربانی کرو ہم تو بھول گئے. آپ نے فرمایا میاں مجھے یہ جو مار ملی ہے یہ کسی اور جرم میں ملی ہے. در حقیقت میں سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جس کی مجھے سزا ملی ہے. میں تب معاف کروں گا, پہلے مجھے اپنی امی کے پاس لے جاؤ. مسلمانوں یہ چلنے کے قابل نہ آتا, وہی دشمن اٹھا کر لائے. کہتے حضور ہم معافی چاہتے ہیں, ہم آپ کو پہلے سے زیادہ بہترین عبادت خانہ بنوا دیتے ہیں. ہم نے بہت غلط فیصلہ کیا, ہم گزشتہ کی معافی مانگتے ہیں. جو کچھ ہم سے قصور ہوا آپ ہمیں معاف کرو. آپ کی والدہ سے بھی معافی مانگتے ہیں. آتے ہیں دیکھتے ہیں ماں مسلح پہ سر جھکا کر رو رہی ہے. مسلمان جی آیا, ماں کے قدموں میں سر جھکایا, کہتا ہے امی مہربانی کر, مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تیرے منہ سے بد دعا نکلی جس سے میرا مقدر تبدیل ہوا. ماں نے کہا ہاں بیٹے جب تو نے تھوڑا دروازہ نہ کھولا تو میں روتی ہوئی واپس آئی. میرے دل سے باقی ایک ناراضگی کا کلمہ نکلا تھا, اور جب میں نے سنا بارگاہ ربوبیت میں سر جھکایا, رب سے معافی مانگی جس کی وجہ سے اللہ نے تو اس سے مصیبتیں دور کر کے عزت بحال کر دی. اللہ یہ اور رکا پہنچا ہے کہ جس نے تھپڑ مار کر ماں کو تندور میں گرایا تھا اس کا واقعہ پڑھتا. بھائی کیا واقعہ پہنچتا ہے تو ختم ہو گیا. اور بھی رکے آ چکے ہیں, درود شریف پڑھیے. سبحان اللہ. یہ کسی اور مولوی صاحب سے تعریف ہے نا, وہ آپ کو سنائیں گے 7 سورے کا حق. آج جو یہ ایک مضمون ہو رہا ہے کم از کم وہ تو پورا ہو جائے. درود شریف پڑھ لو جائے. کیا مسئلہ پوچھیں خدا کے بندو. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں بین الاقوامی مقرر ہوں, اور آپ نے یہ مسئلے پوچھے ہیں جو ہمارے شاگردوں کو دیا تھے کہ نام چومنے کا ثبوت دو. آج کل یہ مسئلے تو چھوٹ گئے ہیں, نئے نئے اور مسئلے آ گئے ہیں. یہ تو اتنا اہم مسئلہ تو نہیں. اس کے لیے تو الحمدللہ آج کل ہماری جماعت اہل سنت کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی حافظ ہو چکے ہیں. ان سے پوچھے تو ان کو یہ حدیثیں یاد ہیں کہ نام چومنا نبی کریم کا یہ تو صحابہ کی سنت ہے. سمجھ رہے آپ. اب گستاخوں نے اس قسم کی باتوں کو چھوڑ کر اور ان کو ایسی ایسی گستاخیاں شروع کر دی کہ جن کو آپ سنو تو آپ 100 بار ان پر لعنت کرو گے. نبی کریم کا نام چومنا صدیق اکبر کی سنت ہے, حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے. کہہ دو سبحان اللہ. حضرت بلال کی سنت ہے. نبی کریم نے فرمایا جو میرا نام چومے, آنکھوں پہ رکھے, درود پڑھے, میں نبی ذمہ دار ہوں, مرتے وقت تک نہ اس کی آنکھوں کا نور گھٹے گا نہ اس کی آنکھوں میں درد پڑے گا. مختصر. اور یہ ہے کہ نعرہ تکبیر کا ذکر قرآن میں بھی ہے. باقی نعرے مثلا نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدر وغیرہ کا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ان نعروں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں, تشریف فرمائیں. محترم لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی بصیرت اور علمیت میں اضافہ کرے. نعرہ تکبیر کا ذکر بھی قرآن میں ہے, نعرہ رسالت کا ذکر قرآن میں 6 مقام پہ ہے. ابھی سناؤ, 1 منٹ نہ لگاؤں, ابھی سناؤ. 6 آیاتیں پڑھوں گا, منٹ 4 لگیں گے. قرآن شریف کا 6واں پارہ. یا ایھا الرسول, کہہ دو سبحان اللہ. دوسرے مقام پہ فرمایا 22واں پارہ. یا ایھا النبی انا ارسلناک
شاہدا ومبشرا ونذیرا. کہہ دو سبحان اللہ. یا رسول کا ذکر سن رہے ہو. یاسین یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. کہہ دو سبحان اللہ. یہ سارے ثبوت قرآن میں نہیں تو اور کہاں ہے؟ اور رکا ہے رکے اور بھی پڑھیں گے تو ہو چکے ہیں. موسیقی تو سنبھال دیا. اور یہ کہہ رہا تھا کہ ماں باپ کے مطالعہ کے تھپڑ مارا ایک آدمی نے تندور میں, وہ بیچاری گر گئی. یہ بات تو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. میں نے تو سوچا کہ آج آپ کو نئے نئے مسائل سناؤ ماں باپ کے حقوق کے. چلو اگر فرمائش کر دیے تو میں 2 منٹ کے لیے پڑھتا ہوں. حضرت خواجہ محمد معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کعبے کا حج کرنے گیا. میں نے دیکھا ایک آدمی کعبے کے باہر رو رہا تھا. اس کو کئی دن روتے دیکھا. میں نے کہا اللہ کے بندے اندر جا کر رو, کعبے کے ساتھ لگ کے رو, غلاف کعبہ کو پکڑ کر رو, ملتزم کو جا کر رو, حجر اسود کو چوم کر رو. سمجھ ہے بھائی؟ تو جو بیر کھڑے ہو کر رو رہا ہے یہ کیا بات ہے؟ اس کے منہ سے نکلا جا میاں جا تو اپنا کام کر. پوچھنے والا بھی عام بندہ تو نہیں تھا, وہ اجمیری تھا جس نے 99 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. فرمایا تجھے بتانا پڑے گا کیا بات ہے. پوچھا حضرت صاحب کون ہے آپ؟ آپ نے فرمایا میں محمد معین الدین اجمیری ہوں. سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. آہا سلطان ہند کا نام سنا, سلطان الاولیاء کا نام سنا, دل کہنے لگا یہ عام بندہ نہیں, بتا دوں اسے. کہتے حضور میں اتنا بدبخت ہوں کہ میں بہت دور سے سفر کر کے کعبے بیت اللہ کا حج پڑھنے آیا. جب میں باب السلام سے داخل ہونے لگا تو کعبے پاک کے پنالے سے آواز آئی بدبخت نکل جا, تیرے طواف کی میرے پاس کوئی ضرورت نہیں, تیرے آنے کی کوئی ضرورت نہیں, تو اتنا گستاخ اور بدبخت ہے نکل جا. حضرت صاحب نے فرمایا میاں تو نے کوئی کیا ایسا جرم کیا ہے؟ کہتے حضور اور بات تو نہیں, میری جوانی کا عالم تھا, گھر میں آیا, عصر کا ٹائم تھا, بڑی بھوک لگی تھی, والدہ پوری تندور پہ روٹیاں پکا رہی تھی. میں نے کہا تو نے بڑی لیٹ کر دی. وہ کہنے لگی بیٹا ٹھہر جا, بھی کھانا تیار ہو جاتا ہے. میں جاہل تھا, عقل شعور کوئی نہ تھا, ناراض ہوتا رہا. اس ناراضگی میں مجھے اور جوش آیا, میں نے تماچا مارا, ماں کے چہرے پر لگا. وہ بیچاری تندور سے گری, اس میں جا گری, تندور کے اوپر سے تندور میں جا گری. مجھے کوئی پرواہ نہ ہوئی. اس کی چیخ و پکار سن کر محلے کی عورتوں نے اسے باہر نکالا. کتنے میں اس کے ہاتھ پاؤں جل گئے, اپاچ ہو گئی, مگر مجھے کوئی خیال نہ آیا کہ میں اپنی روٹھی ہوئی والدہ کو مناؤں. بے سمجھ تھا, اپنے شباب اور جوانی کے عالم میں رہا. کوئی یہ کہنا آیا, میں نے سوچا کہ کعبے کا حج کروں. جب آیا ہوں باب سلام سے داخل ہونے لگا تو کعبے کے پنالے سے آواز آئی نکل جا بدبخت, تجھ پہ ماں ناراض ہے, تیرے طواف کا مجھے کوئی فائدہ نہیں, مجھے کوئی غرض نہیں تیرے طواف کرنے کی, نکل جا. کہتے حضور اس لیے کعبے کے باہر بیٹھ کر روتا ہوں, بدبخت ہوں, میں نہ رہوں تو کہاں رہوں, کون روئے, اس دروازے کے بغیر اور کون ہے. خواجہ محمد معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میاں ماں کے پاس جا, جب تک وہ تجھے معاف نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. کیا اندر سے ماں نے آواز دی بیٹا جس حالت میں 4 پائی کو چھوڑ گیا تھا میں تو اسی طرح پڑی ہوں, کوئی کروٹ بدلانے والا نہیں, کوئی کھانے بچھانے والا نہیں. بیٹا تو جو دروازے کھٹکھٹاتا ہے کون ہے جو آ کر دروازہ کھولے؟ مسلمانوں جب یہ ماں کی آواز سنی
چار دیواری سے چھلانگ لگا کر اندر آیا, قدموں پہ گر گیا. ماں نے کہا بیٹا تو حج پڑھنے گیا تھا, تجھے مبارک ہو, خدا کی قسم تو رات نکل گیا, رزق کھا کے زمین پہ گرا. کہتا ہے اماں میرا آنا جانا بیکار, مجھے تو کعبہ بیت اللہ بھی پسند نہیں کرتا. جب میں داخل ہوا آواز آئی بدبخت تو ماں کا گستاخ ہے, میں تجھے قبول نہیں کرتا, تیری زیارت اور طواف کی مجھے کوئی ضرورت نہیں, امی مہربانی کر مجھے معاف کر, تو راضی ہو. مسلمانوں منت سماجت کی, قدم کو پکڑ لیے. آخر ماں کا دل تھا, کہتی اچھا بیٹا میں نے تجھے معاف کیا. کہتے اگر تو راضی تو پھر مجھے اجازت دے میں حج پڑھاؤں. فرمایا بیٹا اگر تو راضی ہو گئی میں تجھ پہ, تم میری خدمت کر, اللہ تعالیٰ تجھے حج کا ثواب دے گا. توجہ ہے مسلمانوں, کہتے یہ بات بالکل سچی ہے, صحیح ہے, مگر کوئی میری تصدیق بھی ہو جائے. دروازے سے باہر نکلا, الغیب سے آواز آئی میرے بندے اب تو والدہ راضی ہو گئی, تجھے اتنی تکلیف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, تجھ پہ ماں راضی ہو گئی, میں نے تیرے نام کا فرشتہ پیدا کر دیا, تو والدہ کی خدمت کر, وہ تیرے نام کا فرشتہ ہر سال تیرا حج پڑھتا رہے گا, ثواب تجھے ملتا رہے گا. ارے خدا کے بندو, ماں باپ کی عزت کرو, ادب کرو, ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے. اللہ آپ کو والدین کے قدر کی توفیق عطا فرمائے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت, زندگی رہی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی. فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلیں. اب کھڑے ہو کر سرکار پورنوار کی ذات مبارکہ پر درود السلام کا تحفہ پیش کرو. اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے, اور انشاءاللہ اسی جمعے کے دن میری سالو مہے حاجی ملک محمد اکرم مہے کے پاس تقریر ہوگی, اسی جمعے کے دن. بس ہو گیا, ہر سب سلام. خدا کے یاد لے پیارے رسول, یہ سلام آج جانا حسن بے مثال رسالت معابدہ, جگ سے کوئی جواب نہیں, خدا دے انتخاب. حسن بے مثال رسالت معابدہ, جگ سے کوئی جواب نہیں, خدا دے انتخاب. حسن بے مثال رسالت معابدہ, باعث ایجاد خلق مصطفیٰ دلاتے, باعث ایجاد خلق مصطفیٰ دلاتے, جس سے نور تو خدا بنائے کائنات, جس سے نور تو خدا بنائے کائنات. جان آئے آمن مائد مہتاب دا, حسن بے مثال رسالت معابدہ, جان آئے آمن مائد مہتاب دا, حسن بے مثال رسالت معابدہ, جان آئے آمن مائد مہتاب دا, حسن بے مثال رسالت معابدہ, جگ پہ کوئی جواب نہیں, خدا دے انتخاب دا. حسن بے مثال رسالت معابدہ, عاشقاں تو پہنچ نہ جلوے جتھے حضور دے, عاشقاں تو پہنچ نہ جلوے جتھے حضور دے, حسن مصطفیٰ کے رب نے پردے پائے نور دے, حسن مصطفیٰ کے رب نے پردے پائے نور دے. جگ نو ہے بھلے کا سارا بشریک حجاب دا, حسن بے مثال رسالت معابدہ, جگ نو ہے بھلے کا سارا بشریک حجاب دا, حسن بے مثال رسالت معابدہ, جگ سے کوئی جواب نہیں, خدا دے انتخاب دا. حسن بے مثال رسالت معابدہ, چل کر کے یار میں زلف جت سواریاں, چل کر کے یار میں زلف جت سواریاں, دیکھ لو قرآن وچ ہے طرف تاریاں, دیکھ لو قرآن وچ ہے طرف تاریاں, کر لو مطالعہ اللہ دے اس کتاب دا. حسن بے مثال رسالت معابدہ, کر لو مطالعہ اللہ دے اس کتاب دا. حسن بے مثال رسالت معابدہ, کر لو مطالعہ اللہ دے اس کتاب دا. حسن بے مثال رسالت معابدہ, جگ سے کوئی جواب نہیں, خدا دے انتخاب دا. حسن بے مثال رسالت معابدہ, جس میں پاک دے
سکینے دا کمال ہے سائیں دے جسم پاک دے پسینے دا کمال ہے عطر تے پھلے لگے رلے اتے نال ہے عطر تے پھلے لگے رلے اتے نال ہے مختصر ڈیزائن جیڑا پھل ہے گلاب دا حسن بے مثال ہے رسالت محاب دا مختصر ڈیزائن جیڑا پھل ہے گلاب دا حسن بے مثال ہے رسالت محاب دا جگتے کوئی جواب نہیں خدا دے انتخاب دا حسن بے مثال ہے رسالت محاب دا جگتے کوئی جواب نہیں خدا دے انتخاب دا حسن بے مثال ہے رسالت محاب دا مصطفیٰ دی بادشاہی تو جہان دے مصطفیٰ دی بادشاہی تو جہان دے دو زمین دے وزیر دو ہی آسمان دے دو زمین دے وزیر دو ہی آسمان دے حکم خدا دا فرمان جو جناب دا حسن بے مثال ہے رسالت محاب دا حکم خدا دا فرمان جو جناب دا حسن بے مثال ہے رسالت محاب دا حکم خدا دا فرمان جو جناب دا حسن بے مثال ہے رسالت محاب دا جب سے کوئی جواب نہیں خدا دے انتخاب دا حسن بے مثال ہے رسالت محاب دا یار نے انگل اٹھائی باویں سورج لہ گیا یار نے انگل اٹھائی باویں سورج لہ گیا بدل کے قانون سارے صحیح طرف رہ گیا بدل کے قانون سارے صحیح طرف رہ گیا آنا دیکھتے ہو مر گیا بتا بتا حسن بے مثال ہے رسالت محاب دا آنا دیکھتے ہو مر گیا بتا بتا حسن بے مثال ہے رسالت محاب دا آنا دیکھتے ہو مر گیا بتا بتا حسن بے مثال ہے رسالت محاب دا جگتے کوئی جواب نہیں خدا دے انتخاب دا حسن بے مثال ہے رسالت محاب دا حضرت جابر کے گھر مختصر تو ہم ہے حضرت جابر کے گھر مختصر تو ہم ہے سرور عالم نے کیتا کیسا انتظام ہے سرور عالم نے کیتا کیسا انتظام ہے کھا گئے ہزار بندے اثر ہے لو آبدا حسن بے مثال ہے رسالت محاب دا کھا گئے ہزار بندے اثر ہے لو آبدا حسن بے مثال ہے رسالت محاب دا جگتے کوئی جواب نہیں خدا دے انتخاب دا حسن بے مثال ہے رسالت محاب دا جگتے کوئی جواب نہیں خدا دے انتخاب دا حسن بے مثال ہے رسالت محاب دا جامی سارے سارے جگتے بے نظیر ہے لو سائنڈ جامی سارے سارے جگتے بے نظیر ہے لو کئی وزیر کے مشیر صاحب تو کے رہن کئی وزیر کے مشیر صاحب تو کے رہن دین تے سان یارو عمر بن خطاب دا حسن بے مثال ہے رسالت محاب دا دین تے سان یارو عمر بن خطاب دا حسن بے مثال ہے رسالت محاب دا دین تے سان یارو عمر بن خطاب دا حسن بے مثال ہے رسالت محاب دا جگتے کوئی جواب نہیں خدا دے انتخاب دا حسن بے مثال ہے رسالت محاب دا برائی دے رہن لاجے سرکار لو اے برائی دے رہن لاجے سرکار لو رحمتان تاج والے سید ابرار لو رحمتان تاج والے سید ابرار لو کم بدی جان سن کے کدے حساب دا حسن بے مثال ہے رسالت محاب دا کم بدی جان سن کے کدے حساب دا حسن بے مثال ہے رسالت محاب دا برائی دے رہن لاجے سرکار لو اے برائی دے رہن لاجے سرکار لو رحمتان تاج والے سید ابرار لو رحمتان تاج والے سید ابرار لو کم بدی جان سن کے کدے حساب دا حسن بے مثال ہے رسالت محاب دا کم بدی جان سن کے کدے حساب دا حسن بے مثال ہے رسالت محاب دا جگتے کوئی جواب نہیں خدا دے انتخاب دا حسن بے مثال ہے رسالت محاب دا